Dear students of 11th class, Assalamu alaikum. We are discussing our 17th chapter, Nationalism, in which we discussed yesterday what is a nation. Now today we are going to discuss our today's topic, that is how are the boundaries of a nation defined. यानी नेशन बनाने के लिए हम किन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, यानी किन चीज़ों से हम एक मुल्क, एक कौम बनाते हैं। अगर नेशन की बात करेंगे, यानी अगर हम एक बाउंड्री खींचेंगे एक नेशन के लिए, एक लकीर खींचेंगे एक नेशन को बनाने के लिए, यानी जिसे हम आज स्टेट भी कहते हैं, यानी नेशन जो हमने कल डिफ़ाइन किया है, नेशन क्या है। तो नेशन और स्टेट में हमने वहाँ डिफरेंस भी किया था। तो यहाँ हम नेशन यानी एक नेशन की बाउंड्रीज जो है हम किस प्रकार से हम खींचेंगे, यानी किस कि क्या क्या उसमें होना चाहिए अगर हम एक नेशन को बनाएंगे। तो हम कहते हैं कि अगर हम ये देखेंगे कि एक नेशन को बनाना है, तो हम कहते हैं कि इसके लिए कुछ फीचर्स की ज़रूरत है। यानी सबसे पहले हम कहते हैं, अगर यहाँ हम बात करेंगे अब फीचर्स की, यानी फीचर्स ऑफ ए नेशन, तो उसमें हम सबसे पहले कहते हैं यानी रेशियल कोएग्जिस्टेंस। रेशियल कोएग्जिस्टेंस यानी नस्ल, यानी बहुत सारे नस्लों का होना, ये हम कहते हैं। यानी नस्ल की बात हम करेंगे। मसलन कभी कोई नेशन किसी ख़ास नस्ल की बुनियाद पर बनता है, लेकिन ऐसे भी नेशन हैं, बहुत सारे नेशन हैं जहाँ बहुत सारे नस्ल के लोग रहते हैं। ये हम कहते हैं कि जनरली इट इज़ आर्ग्यूड दैट ए कॉमन रेस मेक्स ए कॉमन नेशनलिटी। हाउएवर इन मॉडर्न नेशंस देयर आर nations with multiracial identity. These may include India, America, Canada, and France. Therefore, for constituting a nation, it is essential to have racial coexistence. Belief in a common race is a fictitious nationality. Nationality deals with spiritual unity, racial equality, and coexistence are therefore the first important condition for making a nation. यानी जो हमने नेशन की बात कही है कि इसके फीचर्स क्या होंगे, यानी किस तरह से हम एक नेशन को बनाएंगे, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। तो यहाँ हमने सबसे पहले जो डिस्कस किया है दैट इज़ रेशियल कोएग्जिस्टेंस। यानी हम कहते हैं कि वहाँ बहुत सारी नस्ल के लोग होते हैं जो एक नेशन को बनाते हैं, और उस बहुत सारे नस्लों के जो लोग होते हैं उनमें ये कौमियत पैदा होती है, कौमियत पैदा की जाती है कि वहाँ अगर बहुत सारे रेशियल के लोग रहते हैं। आम तौर पर हम कहते थे कि एक ही नस्ल के लोग जो एक ही जगह रहते हैं तो वो एक नेशन कहलाते हैं, लेकिन वो एक्चुअली नेशन नहीं कहलाते हैं, बल्कि वहाँ तो मल्टी रेशियल आइडेंटिटी भी होगा, यानी बहुत सारी नस्लों का होना भी है। यानी ऐसे बहुत सारी जैसे ममालिक हैं, जैसे खासकर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में बहुत सारे नस्लों के लोग हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर की ये बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर हम कहते हैं कि एक नस्ल है, यानी कश्मीरी है। दूसरा हम कहते हैं कि डोगरा है। अगर हम तीसरी की भी बात करेंगे, मसलन लद्दाख की बात करेंगे, तो वहाँ हम लद्दाख के लोग कहेंगे, यानी वो भी हम एक नस्ल के लोग कहते हैं। इसी तरह हम कहते हैं पंजाबी कहते हैं, इसी तरह हम मलयालम कहते हैं, इसी तरह हम बहुत सारे जैसे हम कहते हैं कि नस्ल के लोग हैं मुख्तलिफ, यानी यहाँ मल्टी यानी रेशियल लोग जो है वो रहते हैं हिंदुस्तान में। इसी तरह बहुत सारे नस्लों के लोग जो हैं अमेरिका में भी हैं, कनाडा में भी है, फ्रांस में भी है, और वो यानी यूनाइटेडली वहाँ रहते हैं, और उन्होंने भी एक नेशन को कॉन्स्टिट्यूट किया है, यानी एज ए मल्टी रेशियल
آئیڈینٹی وہاں ہے. تو اسی طرح ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم ایک ہی ریشیل لوگ ہوں گے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں وہ فکٹیشیس نیشنلٹی ہے، وہ ٹھیک نیشنلٹی نہیں ہے، وہ بلیف ٹھیک نہیں ہے. یعنی اب نیشنلٹی جو ہے وہاں ان کو یعنی وہ ان کی اندرون جو ہے یعنی وہ تیار ہونے چاہیے، یعنی سائیکالوجیکلی یعنی اسپریچولی وہ تیار ہونے چاہیے ایز اے نیشنل ایک قوم بنانے کے لیے. تو اس میں چاہے بہت سارے نسلوں کے لوگ بھی ہوں. یہ تبھی ہم کہتے ہیں کہ ریشل ایکولیٹی اینڈ کو ایگزسٹنس آر دیئر فار دا فرسٹ امپورٹنٹ کنڈیشن فار میکنگ اے نیشن. یعنی ریشل ایکولیٹی یا بہت سارے نسل کے لوگ ہوں گے، ان میں ایکولیٹی ہو اور وہ اکٹھے رہتے ہوں پیسفلی سے، اور وہ ضروری ہے، یعنی وہ کنڈیشن ہے یعنی ایک نیشن کو بننے کے لیے. یعنی وہ ایک نیشن اچھا نیشن بن سکتا ہے کیونکہ وہاں بہت سارے نسلوں کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ سائیکالوجیکلی اسپریچولی وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں ایک نیشن کو، یعنی چاہے وہ کسی بھی قسم کے نسل کے ہوں. اسی طرح ہم ایک اور ایک فیچر کو لیتے ہیں، مثلا ریلیجس ایکولیٹی ہم کہتے ہیں. یعنی ایک نیشن جو ہے اس کا فیچر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں ریلیجس ایکولیٹی ہونا چاہیے. یعنی دیٹ از اندر فکٹیشیس آئیڈینٹی آف اے نیشن ان دا پاسٹ واز ریلیجن، بٹ ماڈرن نیشنز آر ملٹی ریلیجس سوسائٹیز. If people get divided on the basis of religion, it would lead to communal segregation. Religious equality and freedom of religion based on secularism is therefore the second essential attribute of a nation. یعنی ریلیجن کے بنیاد پر کبھی ہم کہتے ہیں کہ یہ اس بنیاد پر نیشن ہونا چاہیے، لیکن یہ بھی ایک غلط آئیڈینٹی ہے ایک نیشن کو بننے کے لیے، یا ہم نے اس کو پاسٹ میں دیکھا ہے. اب ہم یہاں کہتے ہیں کہ جو اب ماڈرن نیشنز جو ہیں، آج کل کے نیشنز جو ہوتے ہیں، تو وہاں بہت سارے مذہب کے لوگ رہتے ہیں. جیسے ہم انڈیا کی بات کریں گے، یہاں ہم لیں گے تو یہاں بہت سارے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں. مثلا یہاں سکھ بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، مسلمان رہتے ہیں، کرسچن رہتے ہیں، یعنی اور بھی جینز رہتے ہیں، بدھ رہتے ہیں. یعنی ایسے بہت سارے مذاہب کے لوگ یہاں رہتے ہیں. یعنی دیٹ مینس ملٹی ریلیجس سوسائٹیز. جیسے ہم اوپر بات کر رہے تھے یعنی ملٹی ریشیل آئیڈینٹی، یعنی بہت سارے نسلوں کے لوگ رہتے تھے، بہت سارے یعنی نسل کے لوگ تھے. اور یہاں ہم کہیں گے دوسرا جو فیچر میں ہم کہتے ہیں کہ یہاں بہت سارے مذاہب کے لوگ جو ہوں گے وہ اکٹھے رہتے ہوں گے. تو ہم مذہب کی بنیاد پر ایک نیشن نہیں بنا سکتے ہیں، لیکن یہ ہم کہتے ہیں کہ دیٹ از دا فکٹیشیس آئیڈینٹی آف اے نیشن. یعنی if people get divided on the basis of religion, it would lead to communal segregation. یعنی ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم ریلیجن کے بنیاد پر، مذہب کے بنیاد پر نیشن کو بناتے ہیں تو وہ دیٹ مینس دیٹ از communal segregation. یعنی فرقے واریانیت جو ہم ہیں، یعنی ہم الگ الگ کرتے ہیں، الگ الگ فرقوں میں بانٹتے ہیں، تقسیم ہوتے ہیں. تو یہاں ریلیجس ایکولیٹی آج کل کے زمانے میں اس میں فریڈم ہوتا ہے ہر ایک نیشن میں، کیونکہ ہر ایک نیشن میں سیکولرزم ہے، اور سیکولرزم میں ہر ایک ریلیجن کو ایکولیٹی ملتی ہے اور ان کو فریڈم ملتا ہے کہ وہ اپنے مذہب کا پرچار کریں، اپنے مذہب کو اپنائیں. تو یہ کس میں ہے؟ سیکولرزم میں، کیونکہ ساری نیشنز جو ہیں دے آر ایز اے سیکولر. اور یہی بات ہم کرتے ہیں کیونکہ یہ ٹوڈیز یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں یعنی in this world there are many nations who are having multi religious identities. یعنی بہت سارے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں. امریکہ کی بات کریں گے تو وہاں بھی بہت سارے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں. تو اسی طرح ہم ہندوستان کی بات کرتے ہیں، یہاں بھی بہت سارے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں. تو یہاں وہ اپنے مذہب کو پریکٹس کرتے ہیں. تو یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایکولیٹی ہے، فریڈم ہے آف ریلیجن، اور یہ بیسڈ آن سیکولرزم. یعنی یہ ایک سیکنڈ ایسینشیل ایٹریبیوٹ ہے ایک نیشن کو بنانے کے لیے. اسی طرح اگر ہم تیسرا فیچر کو لے لیں گے، دیٹ از جیوگرافیکل کمپیکٹنس. یعنی جغرافیائی لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ مثلا کوئی ایک الگ تھلگ کوئی جگہ ہے تو وہاں
یعنی ان کا اپروچ دور دور تک نہیں ہے، یعنی الگ ہی ایک خطہ ہے، تو وہاں وہ رہتے ہیں جغرافیائی لحاظ سے، تو اس طرح بھی ایک نیشن بن سکتا ہے، یعنی فار constituting a nation. It is essential to have geographical compactness and geographical unity. People living in one geographical entity with certain other common interests constitute a nation. یعنی ان کے پاس اگر وہ جیوگرافی کے لحاظ سے الگ تھلگ ہوں گے تو ان کے پاس تو کامن انٹرسٹس بھی ہوتے ہیں، اور ان کامن انٹرسٹ سے وہ اپنا ایک نیشن بھی بناتے ہیں، یعنی جیوگرافی کے لحاظ سے جغرافیائی طور پر وہ ایک الگ نیشن بناتے ہیں، تو چاہے ان کے پاس الگ الگ انٹرسٹ بھی کیوں نہ ہو، لیکن یہ جو جغرافیائی لحاظ سے وہ ایک ہی خطے کے لوگ ہوتے ہیں، اس طرح سے وہ ایک نیشن بناتے ہیں. تو یعنی جغرافیائی میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہاں بہت سارے قسم ریلیجسلی وہ بہت سارے لوگ ہوں گے، یہاں کے ملٹی ریشیل لوگ بھی ہوں گے وہاں، تو ملٹی ریلیجس بھی ہوں گے وہاں، تو لیکن وہ ان کے پاس ایک خطہ ہوتا ہے، ایک الگ خطہ ہوتا ہے، سپریٹ خطہ ہوتا ہے، تو وہ وہاں ایک نیشن بناتے ہیں، اور ان کے کامن انٹرسٹس ہوتے ہیں جو وہ ایک نیشن اختیار کرتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے پاس ایک اور فیچر ہے نیشن بنانے کے لیے، دیٹ از کامن لینگویج اینڈ کلچر. یعنی کامن لینگویج ان کا ہوتا ہے اور کلچر بھی ہوتا ہے. یعنی فار constituting a national identity it is essential that the people of a country have a common language and common culture, but this is not an essential condition for making a nation. ہم کہتے ہیں کہ وہاں کی زبان جو ایک نیشن جو بناتا ہے ان کی زبان ایک ہو، یعنی ایک جیسی زبان ہو، ان کو کلچر ایک جیسا ہو، تو وہ نیشن بناتے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک اچھا فیچر اس طرح نہیں ہے، یہ ضروری فیچر نہیں ہے ایک نیشن بنانے کے لیے. یعنی بہت ساری کنٹریز کے لوگ ہوں گے، تو اس میں ہم یہاں بات کریں گے مثلا ہندوستان کی، امریکہ کی، اس رشیا کی وغیرہ، تو یہاں بہت سارے کلچرس ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے، یعنی ہم کہتے ہیں کشمیری کلچر، پنجابی کلچر، تامل کلچر وغیرہ وغیرہ ہم کہتے ہیں، یہ بات کہتے ہیں. تو دیٹ مین ہیئر آر ڈفرینٹ کلچرس اینڈ ڈفرینٹ لینگویجز. تو ہم ڈفرینٹ کلچرس اور ڈفرینٹ لینگویج جو ہے، تو یہ ایک ملٹی لینگول اینڈ کراس کلچر آئیڈینٹی بنتا ہے. تو اس طرح سے بھی یہاں ایک نیشن بنتا ہے، کیونکہ اس آج کل کے زمانے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں اب تو ڈیموکریٹک سسٹم میں کیا ہوتا ہے، سیکولرزم ہے، اور سیکولرزم کی بنیاد پر ہر ایک کو اپنا کلچرل آئیڈینٹی کا حق ہے، ہر ایک کو اپنی لینگویج آئیڈینٹی کا حق ہے. تو وہ اپنے اس لینگویج کو بھی اپناتے ہیں، اپنے کلچر کو بھی اپناتے ہیں. تو یہاں ہم یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف ایک ہی لینگویج ہو یا ایک ہی کلچر ہو وہ نیشن بنا سکتے ہیں، نہیں. تو یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایسنشل فیچر ہے ایک نیشن بنانے کے لیے. لیکن یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ ایسنشل نہیں ہے، کیونکہ یہاں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں بہت سارے کلچرس ہیں، بہت سارے زبانیں ہیں، لینگویجز ہیں، تو وہ بھی ایک نیشن بناتے ہیں، اور ان کی بھی ایک آئیڈینٹی ہے. یعنی چاہے وہ ملٹی لینگول ہو یا کہ کراس کلچرل آئیڈینٹی ان کے پاس ہے، تو وہ بھی ایک نیشن بناتے ہیں، اور وہ بھی ایگزسٹ کر رہے ہیں. تو ایک نیشن بنتا ہے. اور جس طرح آپ کے سامنے موجود ہے، مثال ہے رشیا میں ہے، یہاں کی انڈیا کی بات لے رہی تھی، انڈیا میں ہے، تو ایک نیشن ہے. یہاں ایک اور فیچر بھی ہمارے پاس ہے، ففتھ فیچر، جو سے ہم کہتے ہیں کامن ہسٹری. یعنی ایک نیشن کے لیے ایک ہسٹری بھی ہوتی ہے، یعنی ان کے پاس کیا ہسٹری ہے، تو اس طرح بھی ایک نیشن بن سکتا ہے، بنایا جاتا ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ نارملی پیپل آف اے نیشن ہیو اے کامن ہسٹری. فار ایگزامپل فرینچ پیپل وٹنسڈ دا فرینچ ریولوشن. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک ہسٹری ہے، جیسے ہم نے یہاں مثال دی ہے فرینچ ریولوشن کی. جو آپ نے فرینچ ریولوشن پڑھا ہے پہلے اپنے میٹرک کی کلاس میں کہ فرینچ ریولوشن کس طرح آیا، تو وہاں جو ہم کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ جو یو ایس اے وائر پارٹ آف امریکن وار آف انڈیپینڈنس، یہ بھی ہم کہتے ہیں امریکن وار آف انڈیپینڈنس کہتے ہیں، یا پیپل آف برٹن وائر دا پارٹ آف
glorious revolution and industrial revolution. While Indians were historically linked by the British colonialism, all nations therefore constitute a common historical heritage. यानी हम ये कहते हैं कि हम एक कॉमन हिस्ट्री हमारे पास है। यानी अगर हम बात करेंगे हिंदुस्तान की बात करेंगे तो यहाँ ये हिंदुस्तान जो था ब्रिटिश कॉलोनिज्म था, यहाँ था ब्रिटिश कॉलोनी थी। तो ब्रिटिश कॉलोनी के ख़िलाफ़ यहाँ हिंदुस्तान के लोग जो एक दूसरे के साथ यूनाइट हुए और उन्होंने ब्रिटिश को यहाँ से निकाल दिया। तो इस तरह से यहाँ एक हिस्ट्री बन गई है। यहाँ हम अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें तो फ्रांस में भी जो रेवोल्यूशन आ गया है तो वहाँ उनकी एक हिस्ट्री बनती है और उस हिस्ट्री से वो लोग एक नेशन बनाते हैं। यानी ये कहना है कि हिस्टोरिकल हेरिटेज जो है वो एक जैसा होता है। तो इस तरह एक जैसे होने से वो एक कौम को बनाते हैं, एक कौम को यहाँ कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। यानी हिस्टोरिकल हिस्ट्री के बुनियाद पर, यानी उनका हिस्टोरिकल हेरिटेज जो होता है कॉमन होता है वो, तो उस तरीके से वो लिंक्ड होते हैं। तो वो इस कॉमन हिस्ट्री से एक नेशन बनाते हैं। जैसे हमने मिसाल दी, मैंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जो लड़ रहे थे हिंदुस्तान के लोग लड़ रहे थे, तो किन के खिलाफ लड़ रहे थे? यानी ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे, ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए लड़ रहे थे। यानी अब यहाँ हम मान लेते कि यहाँ एक कॉमन हिस्ट्री बन गई हिंदुस्तान के लोगों के लिए और हिंदुस्तान के लिए जो भी यहाँ रहते हैं। यानी आज हम देखेंगे तो इस तरह से यहाँ एक हिस्ट्री बन गई है, एक कॉमन हिस्ट्री बन गई है। हम यानी दैट मीन्स वी वर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, सो वी विल मेक ए नेशन। तो इस चीज़ के इस हिस्ट्री की बुनियाद पर हम एक नेशन को बनाते हैं। तो किस बुनियाद पर? यानी कॉमन हिस्ट्री के बुनियाद पर, क्योंकि हमने एक कौम के खिलाफ लड़ा है, अब हम एक कौम बनाया है हमने। तो इसमें चाहे बहुत किस्म के लोग होंगे, यानी मुस्लिम होंगे, सिख होंगे, ईसाई होंगे, हिंदू होंगे, बाकी मज़हब के लोग होंगे, उन सबों ने किन के खिलाफ लड़ा है? ब्रिटिश के खिलाफ लड़ा है। और ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने के लिए हमें एक ये हिस्ट्री बन गई और इस हिस्ट्री में हम यहाँ आ गए कि हमने एक नेशन बनाया। तो या तभी हम कहते हैं कि हमारे पास मल्टी लैंग्वेजेस हैं यहाँ, हम कहते हैं कि यहाँ मल्टी रिलीजन्स हैं यहाँ। यानी यही बात है कि हमने एक उस ब्रिटिश के खिलाफ लड़ा है जिसने हम इस हिंदुस्तान को एक कॉलोनी बनाया था। तो इस तरह से हमने उससे आज़ादी लिए। तो उस आज़ादी को हासिल करने में बहुत सारे यानी रिलीजियस के लोग थे, यानी ज़बानों के लोग थे, नस्लों के लोग थे। तो हमने फिर बाद में एक नेशन को बनाया। तो ये हम कहते हैं कि हमारे पास एक कॉमन हिस्ट्री थी। कॉमन हिस्ट्री यही है कि हमने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ा है। तो इस तरह हम एक और फीचर है इसके लिए, तो दैट इज़ कॉमन पॉलिटिकल एस्पिरेशंस। कॉमन पॉलिटिकल एस्पिरेशंस, that means political unity is an essential attribute of any nation. For this, it is necessary that people of a nation have common political aspirations. The Glorious Revolution in Britain, the Russian Revolution in Russia, the Communist Revolution in China, and the struggle for independence in India were nationalistic movements based on common political aspiration. In modern times, democracy is one framework which provides people of several nations for fulfillment of common political aspirations. यानी यहाँ हमारे पास क्या होना चाहिए? एक कॉमन पॉलिटिकल एस्पिरेशन होना चाहिए। यानी अगर हम अपने नेशन को बनाते हैं तो अपने नेशन में हम किस किस्म का निज़ाम बनाना चाहते हैं। तो इस निज़ाम को बनाने के लिए, यानी इस निज़ाम को यहाँ इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास ये एक पॉलिटिकल एस्पिरेशन है। ये हम सबों का एक एस्पिरेशन है, तमाम लोगों का एस्पिरेशन है। और इस बुनियाद पर भी हम एक नेशन को बनाते हैं। यानी अगर हमारे पास ब्रिटिशर्स का रूल था, ब्रिटिश रूल था हमारे, लेकिन वहाँ हमें डेमोक्रेसी नहीं थी। यानी हम कहते हैं कि वहाँ वो अपनी मर्ज़ी से जो क्योंकि हम कॉलोनी थी, ब्रिटिश की कॉलोनी थी, इस तरह
ان کی مرضی تھی کہ کس قسم کا نظام یہاں بنا، لیکن اس نظام کے خلاف یہاں کے لوگ کھڑے ہو گئے اور یہاں ہم اپنا نظام بنانا چاہتے تھے۔ اپنا نظام جو تھا وہ ہمیں اپنا جو تھا حکومت کرنا، یعنی یہیں کے لوگ حکومت کریں گے اور یہاں ہم ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ جو ہے وہ ہم یہاں بنائیں گے۔ تو اس میں ہم لوگ جو ہے یہ ہندوستان کے لوگ جو ہیں انہوں نے اس کے لیے لڑا۔ تو یہی جس کے لیے انہوں نے لڑا، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا پولیٹیکل ایسپریشن ہے اور سبوں کا ہے، کامن ہے۔ تو اس پولیٹیکل ایسپریشن کی جب یہ کامن بن گیا تو یہ ایک ایسا فیچر بن گیا ایک نیشن بنانے کے لیے، یعنی اسی کو ہم کہتے ہیں یہ کامن پولیٹیکل ایسپریشن ہے۔ تو اب ہم ایک لاسٹ فیچر کو ڈسکس کریں گے، دیٹ از کامن گولز اینڈ انٹرسٹس، یعنی the last essential attribute making a nation is that people should have a common goal and their goals must be based on a common interest. These interests are social, economic and political. People must forget their individual aspirations and evolve a feeling of common interest to make the nation strong. یعنی یہاں ہمیں ایک ایسا انٹرسٹ ہونا چاہیے، ایک ایسا گول ہونا چاہیے، یعنی اس گول کے لیے ہم سبوں کو اکٹھا جمع ہونا ہے، یونائٹڈ ہونا ہے، یعنی ایک ایسا نظام بنانا ہے، اس میں صرف ہمیں انڈیویجول انسپریشن نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اگر ہم بہت سارے لوگ ہیں یہاں ملٹی لینگول لوگ ہیں، ملٹی ریلیجس لوگ ہیں اور ملٹی ریس لوگ جو رہتے ہیں، یعنی وہ اپنا ایسپریشن جو ہے اس کے لیے نہیں ان کو لڑنا ہے، بلکہ ان کو دیکھنا ہے کہ سب لوگ اس میں آنے چاہیں، یعنی وہ چاہے کسی بھی قسم کے لوگ، مذہب کے ہوں، نسل کے ہوں، یا کہ لینگویج کو ہوں، یا کہ جغرافیہ لحاظ ان کا کیا ہوگا۔ تو ان سبوں کو یعنی مل جل کے یعنی ایک کامن گول ہونا چاہیے، ایک انٹرسٹ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ان کو اکٹھا ہونا ہے، اور وہی ان کا ایک کامن گول بنتا ہے اور اس پر وہ ان کا کامن انٹرسٹ بنتا ہے۔ تو وہ کامن انٹرسٹ جو ہوگا وہ سماجی طور پر ہونا چاہیے، اقتصادی طور پر اور پولیٹیکلی، یعنی ایسے اسپریشنز ہونے چاہیں جو ہمیں ایک نیشن کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ فیلنگ ہونا چاہیے، یعنی یہ فیلنگ ہم سبوں کے لیے ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے ہونا چاہیے۔ تو یہ فیلنگ ہوگا کہ ایک نیشن کے لیے، نیشن میں کون سے لوگ رہتے ہیں، کس نسل کے لوگ رہتے ہیں، کس مذہب کے لوگ رہتے ہیں، یہ ہمیں ادھر نہیں دیکھنا ہے، بلکہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم سب جو ہے ہمیں ایک کامن ایسپریشن ہونا چاہیے، اور اسی کے ارد گرد ہمیں یہ انٹرسٹس اور یہ گولز جو ہے ہمیں حاصل کرنے ہیں۔ تو جسے ہم کہتے ہیں کامن گول اینڈ انٹرسٹس، یعنی یہ ایسنشل جو ہے ایک نیشن کو بنانے میں ہمیں مدد دیتا ہے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یعنی کامن گولز اینڈ انٹرسٹس، یعنی وہاں جگہ نہیں ہے انڈیویجول ایسپریشن کی، یعنی ہمارے انڈیویجول ایسپریشن یہاں ہمیں یہ بھول جانا ہے کہ فارگیٹ دیئر انڈیویجول ایسپریشن، اینڈ ہمیں یہ ایوالو کرنا ہے فیلنگ آف کامن انٹرسٹ جو ہے، یہ اس کو ہمیں آگے لے جانا ہے، کامن انٹرسٹ کو۔ تو اس طرح سے جو ہم نے آج ڈسکس کیا ہے، یعنی باؤنڈریز، یعنی ایک نیشن کی باؤنڈریز کیا ہوں گے، یعنی دیٹ مینز فیچرز فار اے نیشن۔ تھینک یو۔